السلام علیکم ناظرین، آج کے اس شو میں ارشاد بھٹی نے بتایا کہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان جیل سے نکلیں، وہ کوشش کرے گی کہ اگلے 5 سالوں تک وہ جیل میں رہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے اور 9 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس میں جو ملوث ہیں انہیں سزائیں ملنی چاہیے۔ آئیں ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اچھا، اس کی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک ہے حکومت اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو حکومت ظاہر ابشری ہے اس لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے۔ حکومت مینڈیٹ لیس ہے، مقبولیت لیس ہے، اخلاقی برتری لیس ہے، اور حکومت چور دروازے سے آ کے حکومت بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے جیل میں رہیں، اور حکومت تو چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے، اور جس طرح کے فرمودات شہباز شریف صاحب لائیو کابینہ کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، اور جس طرح کے یعنی یہ پردھان منتری کے فرمودات تھے۔ مکھ منتری مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ چکی ہیں کہ یہ سیاسی گند ہیں، ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ان حالات میں ایک سنا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک 26 نومبر جو حکومت نے ایک جبر کیا، ظلم کیا نہتے لوگوں پر، اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں بھی وہ لوگ تھے جو مذاکرات کے حامی، جیسے علی محمد خان ہے، جیسے اسد قیصر ہے، جیسے سلمان اکرم راجہ ہے، جیسے علی امین گنڈا پر شروع سے ہی کوشش کرتے رہے وہ ہیں، تو عمر ایوب ہے۔ تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اور پہلی دفعہ اس کمیٹی سے یہ مطالبہ نکالا کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں، یا یہ ڈاکو ہیں، یا لٹیرے ہیں، یا یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ ہے۔ تو یہ نکال کے 2 مطالبے رکھے کہ ایک وہی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے کیا، بیچاری نے، حکومت کے پاس کیا کچھ ہے؟ حکومت کے پاس ایک تو وہ مذاکرات کرے گی نہیں، دوسرا اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تیسرا وہ بینیفیشری اس لڑائی کی، چوتھے آپ کو میں نے مکھ منتری اور پردھان منتری کی بتا چکا ہوں کہ جو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو لیٹسٹ گفتگو آئی ہے وہ اس کے چند پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے آج، اور یہ تاثر اس کو بالکل غلط کر دیا۔ حالانکہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بات چیت سے ہی نکلنا ہے رستہ، مذاکرات سے ہی نکلنا ہے رستہ، مقدمے عدالتوں سے نکلیں گے، بری جو ہوں گے۔ 9 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ جو کہنا کہ حکومت جیسے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لیٹ گئی ہے اور حکومت اب ڈیلنگ ٹیکٹس ہے یا حکومت فلاں کر رہی ہے، تو میں تو اس بات کو کرتے ہوئے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، آخر کار یہ نتیجہ اسی طرح ہی نکلنا ہے کہ آپ وہ تمام ایشوز جو کم از کم ٹیبل پر حل ہو سکتے ہیں وہ کریں، باقی جو عدالتوں میں ہونے ہیں وہ کریں، جو سزائیں جزائیں وہ ہوں۔ لیکن عمران خان مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں۔ جی غریدہ، اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا تو ہم نے اچھا خاصا ایک ڈائسیکشن کر لیا آپ دونوں نے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں؟ کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام پہ 1-2 دن پہلے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں، وی آر انگیجڈ، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے۔ تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے، انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا، اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے۔ افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہیں، اور انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا، اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں۔ کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے، کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے، کسی کی شام میں آ رہی ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں، اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے، لیکن وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے والد بھی ہیں۔
وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے, اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی پلان کی, جو فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے, پھر CCI کا اجلاس, ابھی جو لاسٹ اجلاس بھی ہوا تھا وفاق میں, اس میں صحیح ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی, اس میں کوئی بہت زیادہ چیز اس سے نکلے گی نہیں, یہ چلتی رہتی ہے. تو پھر اب یہ حل کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیں غریدہ کی, کہ اب جو حل ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا PTI, اب آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے, نہ ہو رہے ہیں, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو پھر اب یہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا, اس کرائسس سے نکلے گا کیسے یہ ملک؟ That is the barrier and that is kind of a deal breaker. دیکھیں 9 مئی ایک بہت بڑا pivotal point ہے, ایک focal point ہے ریاست کا, اور ریاست سے مراد کہ آپ کی فوج کا سارا بیانیہ اس وقت 9 مئی کے گرد گھومتا ہے اور 9 مئی کی پلر پر کھڑا ہوا ہے. ISPR بہت واضح انداز میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کی یا تو معافی مانگنی پڑے گی اور صدق کے دل سے مانگنی پڑے گی, انکنڈیشنل مانگنی پڑے گی, پھر آگے بڑھنے کا سوچا جا سکتا ہے. جی آگے اگر بڑھا بھی جائے گا تو وہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں گی. تو جب تک 9 مئی کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا, چاہے سوری کین یو ایڈٹ دس, اچھا آج ہمارے پروگرام میں بھی, چلو بھائی کوئی نہیں, آپ اس کو ملوائیں ہم سے, بات چیت کرائیں, اس کی نام کیا ہے یہ بتائیں. اوکے سو دس از کوئی نہیں چلتا ہے, سب چلتا ہے, ریکارڈ پروگرام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حسن ہے اور کیا, نام نہیں بتایا لیکن آپ نے اس کا. جی للی نام ہے اس کا. چلو بھائی ہائی للی, چلے للی کو ہمارا سلام کہیے گا. بھٹی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور یہی سوال لے کے آؤں گی کہ اب جو آپ نے غریدہ کی بھی بات سنی کہ حکومت کے ساتھ PTI کے مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں, اور اپنی بھی آپ نے جو تجزیہ رکھا اس سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معاملات یہاں پر خاصی سنگین ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف PTI ہے, دوسری طرف گورنمنٹ ہے, یہ ان تینوں فریقین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور آیا یہ مسئلہ صرف PTI کا ہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے جو PTI سے جڑا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے؟ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ابھی تک کوئی ایسا سگنل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں, کیونکہ ظاہر ہے 9 مئی ہے اور 9 مئی کا جب تک 9 مئی حل نہیں ہو جاتا یا 9 مئی کے سے آگے نہیں یہ ملک بڑھ جاتا تو بڑا مشکل ہے کسی چیز کی طرف آنا. اور 9 مئی کا عدالتوں نے حل کرنا ہے ظاہر ہے, اور اس میں جب یہ سزائیں مل جائیں گی, چیزیں آگے بڑھ جائیں گی تو پھر اس کے بعد آگے چیزیں بڑھیں گی. تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بینیفیشری ہے اس لڑائی کی, وہ کبھی نہیں چاہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وکٹم ہے بہت ساری چیزوں پہ. 9 مئی کو اگر سائڈ پہ رکھیں, 9 مئی تو ظاہر ہے اب عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہو گئے ہیں, جنہوں کی ان کو سزائیں ملے گی. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے, سیاسی سپیس اس کو ملتی ہے باقاعدہ, تو وہ بھی اس حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. عمران خان باہر نکلتے ہیں, وہ اس حکومت کے لیے موت ہے. تو ظاہر ہے ایک عجیب سے ڈیڈ لاک سی سچویشن ہے اور لیڈر لیس ہے یہ ملک. یعنی جو اقتدار میں ہے ان کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وہ ہے ہی نہیں, ان کی ریٹ ہی نہیں ہے. اور جو اپوزیشن میں ہیں جن کا مینڈیٹ ہے وہ اپنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب سی سچویشن ہے, عجیب سا ڈیڈ لاک. اس سے نکلتا ہوا ابھی کوئی مستقبل قریب میں چیزیں نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح.